دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صبح ایک اچھے انداز میں ہو اور پورا دن آپ کا اچھا گزرے، پورا دن کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، تو آج میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے غیبی دولت کا ایک ایسا تیز ترین وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد صرف 11 بار پڑھ لے گا اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، یقین جانے شام تک 900 کروڑ بھی مانگے گا تو ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے کے بے حد فائدے ہیں۔ دوستوں، فجر کے بعد کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے گھروں میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کو خوش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ فجر کی نماز پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فجر کی نماز میں اللہ پاک نے کتنا نور رکھا ہے۔ آپ کا چہرہ یقین کریں 14ویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا، اور صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے نا، تو قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے، رکے ہوئے تمام کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اس خاص قبولیت کی گھڑیے میں یہ وظیفہ صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو غیب سے نوازے گی۔ اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، غیب سے اپنے خزانوں کو بھرنا چاہتا ہے، غیب سے اپنی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کا پورا دن اچھا جائے گا۔ جہاں آپ جائیں گے وہاں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور میری وہ تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام مائیں، تمام بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری جو حاجات ہیں پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج صبح فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ صرف 11 بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھے۔ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں ہر وقت نحوست رہتی ہے، مایوسیاں رہتی ہیں، تنگ دستیاں رہتی ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گھر میں گالم گلوچ بہت زیادہ ہوتی ہے، صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستیوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے، اپنی نیند خراب کرتا ہے، دوستوں اللہ پاک کے لیے اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو پھر وہ غسل کرتا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اور پھر اپنی حاجات کو لے کر ہاتھ پھیلائے رب کریم سے مانگتا ہے۔ میرا رب فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں راضی ہوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام نحوستیں، تمام طرح کے رزق اور دولت کے مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وقت رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ رب کریم سے جو لوگ انعامات لینا چاہتے ہیں، خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں،
تو وہ یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ جو لوگ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، انعامات سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ صبح نماز فجر کے فوراً بعد اٹھ جائیں، یا تو تہجد میں اٹھ جائیں۔ یقین کریں وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ لوگ دن رات مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کامیابی کا وظیفہ بتا دیا، کامیابی کا راز بتا دیا کہ اللہ پاک کی ذات راضی ہو گئی۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر بن مانگے سب چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ ہماری عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں اخلاق والی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو کر کے تو دیکھو، صبح نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے، جو بندہ بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس وقت میں کتنا نور ہے، اس وقت میں کتنا سکون ہے، اس وقت میں اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج صبح نماز فجر کے فوراً بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ رب کریم سے اگر کوئی بندہ اپنی من پسند کی نوکری لگوانا چاہتا ہے، اللہ والوں، یوں تو بہت رشوتیں دیتے ہو نا، بہت جو ہے وہ اپنی محنت کی کمائیوں کو ضائع کرتے ہو، رشوت کے اندر حرام کاموں میں لگاتے ہو۔ آج ذرا اللہ پاک کی بارگاہ میں تو بیٹھو، آج اس رب سے بھی تو بات کر کے دیکھو، اس رب کو بھی تو بتاؤ کہ میں اس جگہ پہ جاب کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں کا جو سیٹ ہے یا پھر یہاں کے جو پیون وغیرہ ہیں وہ مجھ سے اس طریقے کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ میرے مولا، تو نے تو منع کرا ہے کہ رشوت دینا لینا یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، میرے رزق کا مسئلہ ہے۔ آپ دعا کریں، آپ مانگے رب سے، پھر دیکھیں وہ نوکری گھر چل کر نہ آئے تو پھر آپ کہیے گا۔ اللہ والوں، جو آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملا، جو آپ کو لگتا ہے کہ میں تو پریشان آ چکا ہوں، کرائے کا گھر ہے، لگتا ہے ساری زندگی میں کرائے پہ ہی رہوں گا، یا میرے بچے بھی کرایوں پر ہی سڑیں گے، اللہ والوں، آج رب سے مانگو تو صحیح یار، آج مانگو، آج وقت ہے، آج ہی اپنے آپ کو جگاؤ، آج ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اس وظیفے کو کرو۔ یقین جانو وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے ایسے ہو جائیں گے کہ رحمتیں برکتیں آپ لوگ خود دیکھیں گے چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ فجر کی نماز میں اس وظیفے کو پڑھو، دل کو سکون نہ ملے تو پھر کہنا، نور نہ ملے، رب کی توجہ نہ ملے تو پھر کہنا۔ اللہ والوں، یہ ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے تمام قسمتوں کے دروازے کھول دے گا، جتنی بے برکتی ہے سب ختم کر دے گا، روزی روزگار کے مسائل، من پسند نوکری، شادی، سب چیزیں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو آج فجر کی نماز میں اس عمل کو نہیں کرے گا، اس وظیفے کو لاپرواہی میں گزار دے گا، اس وظیفے کو چھوڑ دے گا، اس ویڈیو کو سننے کے بعد بھی اگنور کر دے گا اور اس وظیفے پر عمل نہیں کرے گا۔ جب بندہ رب کریم سے مانگتا ہے نا، اپنے مشکل وقت میں رو رو کر آنکھوں میں آنسو لیے منگتا بھکاری فقیر بن کر جب مانگتا ہے، تو یقین کرو اللہ پاک اس کے لیے 10 قدم آگے آتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ گار اللہ پاک کی طرف 1 قدم بڑھائے تو رب کی رحمتیں 10 قدم بڑھاتی ہیں۔ تو آپ سوچیں، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ رب کیوں چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو نہ دوں، میں کیوں اس کو روتا چھوڑ دوں، کیوں در بدر کی ٹھوکروں میں لے آؤں۔ اللہ والوں، رب تو ہمارے لیے آسانی کرنے کے لیے 5 وقت اس کا منادی اذان کے لیے پکارتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، لیکن ہم لوگ جانے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں، جو نماز نہیں پڑھتے نا، یقین کرے ان کے جو بھی وہ اعمال کر لیں ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں لوگ مجھے نمازی کہیں، ان کی نمازیں بھی منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اللہ پاک کا خوف آپ کے دل میں بیٹھے گا، اللہ پاک کا خوف آپ کے دل میں آئے گا، برے کام خود بخود آپ لوگ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو اپنی اولاد کے لیے بھی پڑھیں،
اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کے سروں پر دم کریں تاکہ ان بچوں کے اوپر بھی اللہ پاک کا غلبہ آئے، اللہ پاک کی رحمتیں آئیں، رب کا جلال ان کے دل میں بس جائے، رب کی رب کی محبت جب ان کے دل میں بیٹھ جائے گی، جب ان کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا تو یقین کریں خود بخود اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ کیونکہ آج کل کے دور میں بچوں کو فرما بردار بنانا بہت مشکل ہے۔ ہر دوسری ماں اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، ایک بدتمیزی کرتا ہے، جب بڑا کر رہا ہے تو چھوٹا بھی کرے گا، دیکھے دیکھی، پھر اس کی طرح بیٹی بھی کرنا شروع کر دے گی۔ تو اللہ والوں یہ ہر گھر کا بن گیا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پہ دم کریں اور وہ اپنے بچوں کو پانی پلائیں، پھر دیکھیں بچے کتنے آپ کے فرما بردار نکلتے ہیں، پھر دیکھیں بچے کس طرح آپ کی بات سنتے ہیں۔ اگر شوہر بھی آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے نا، گالیاں بکتا ہے، آپ لوگوں کی تذلیل کرتا ہے، اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ کی آنکھ فجر کی نماز میں نہیں کھلے تو بے شک ظہر کے وقت سے پہلے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، فجر کی قضا نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ عصر کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو فجر کی نماز کے اندر ملے گا۔ تہجد میں پڑھنا چاہتے ہیں نا، تہجد میں بھی آپ لوگ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا رزاقو، یہ رب کا ایسا نام ہے، یقین کریں مدد لا کر دیتا ہے۔ اور ایک نام ہے یا فتاحو، رب نے تو اس نام کی قسم ارشاد فرما دی، رب نے اس نام کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جس بندے نے بھی اس نام کو پڑھا اور مجھ سے مانگا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ جب ہی جنگوں کے اندر یا فتاحو سے پکارا جاتا تھا اللہ پاک کو، فتح مانگنے کے لیے اللہ پاک کا یہ اسم اعظم یا فتاحو پڑھا جاتا تھا اور جنگوں میں فتح ہوتی تھی۔ اللہ والوں یہ خاص عمل خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ یقین کریں ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کبھی کسی سے کچھ مانگنا پڑے گا، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ آپ لوگ آج صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ جلدی سے صرف 11 بار پڑھ لو۔ 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اور اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اللہ والوں اب اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، وظیفے کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، سب کچھ میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آج فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں جو بندہ بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، میرے مولا جو آج تجھ سے لو لگائے ہوئے ہیں، جو آج تیری دربار میں بیٹھ کر تجھ سے دعا کرتا ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہماری تمام جسمانی اور روحانی اور بیرونی تمام بیماریوں کو میرے مولا جڑ سے ختم کر دے۔ میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کو مکمل خلاصی عطا فرما،
कर्ज से निजात अता फरमा और आइंदा उन्हें इन मामलात से बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमें तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, सदका व खैरात हज की अदायगी के लिए हमें तो तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम तमाम मुसलमानों की दो गैब से मदद फरमा। जो मेरी बहनें जहाँ कहीं भी रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं, मेरे मौला बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला जिसके रिश्तेदार आबा व अजदाद अजीज़ व अकारिब अभी तक बीमार हैं, मेरे मौला शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। और जितने भी लोगों के रिश्तेदार, जो भी उनके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, जो भी इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, उन सब की बख्शिश व मगफिरत पैदा कर दे। मेरे मौला उन सब के दर्जात को बुलंद अता फरमा, उनके लिबास को जन्नती लिबास से तब्दील फरमा दे। मेरे मौला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की तो मदद फरमा, बेहतरीन मदद फरमा। वहाँ रहने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। बेशक तू मदद फरमाएगा तो मदद हो जाएगी। मेरे मौला जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। मकसद ज़िंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हमारी इस इज्तिमाई दुआओं का यकीन करें, जब अल्लाह पाक की ज़ात आपको सिला देना शुरू करेगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे और ये गुमान करेंगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती और इसी तरह मैंने पूरी ज़िंदगी दुआओं में ही गुजार देता तो आज मुझ पर कितना अल्लाह पाक का करम होता। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने एक बार दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद फौरन से आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। मकसद जितना बड़ा हो, ये ना देखें कि ये नामुमकिन है। आपने ये देखना है कि मांग की ज़ात से रहे हो जो अर्श इलाही का रब है, जो ख़जानों का मालिक है। आप और उस रब से मांग रहे हो जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है और वही आपको अता करेगा। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है और वो बहुत गफूर रहीम है और बेनियाज है। आज आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अपने मकसद की नियत कीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको गाड़ी, दौलत, शोहरत जो भी चाहिए वो मांग लें। आपने अपने मकसद की नियत करने के बाद वहीं बैठे बैठे आंखों को बंद करना है, पूरी तवज्जो और ध्यान से एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और अब आप लोगों ने पहले नंबर पे जो अमल करना है वो अमल आज का खासम खास अमल है। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का अमल करना है। ये आयत कुरान पाक का आगाज है। अल्लाह पाक को ये आयत इतनी पसंद है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का आगाज इस आयत करीमा से किया। इस आयत के अंदर रब का शुक्र है और जो बंदा इस आयत को पढ़कर रब का शुक्र अदा करता है, रब उससे राजी हो जाता है और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है उसकी हर हाजत पूरी फरमा देता है। और रब फरमाता है कि जो बंदा मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसे और ज्यादा अता फरमाता हूँ, जो मेरी नाशुक्री करता है मैं उससे सारी नेमतें छीन लेता हूँ। आज आपने इस आयत मुबारका को पढ़कर रब का शुक्र अदा करना है। आपने इस आयत मुबारका को किसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरह से आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की पढ़नी है। अल्लाह वालों, इसके अंदर शिफा भी है, इसके अंदर शुक्र भी है, इसके अंदर रब की बड़ाई भी है। और जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है, जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई को बयान करता है, अल्लाह पाक उससे राजी हो जाता है। और जिससे अल्लाह पाक राजी हो जाए तो फरिश्तों में उसका जिक्र फरमाते हैं। अल्लाह वालों, जब अल्लाह पाक की रज़ा शामिल हो जाती है तो फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं
اور جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر ہماری محبتوں کو پیدا کر دیا جاتا ہے، اتنا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ اللہ والوں میں آپ کے آگے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر آپ لوگ باتوں میں آنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کے ذکر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کے کرنے کی برکت آپ کو ایسے ملے گی کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل، جو وظیفہ کرنا ہے وہ آج کا خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کو پڑھنا ہے۔ جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے آپ لوگ اس کی تلاوت کریں گے، اور آپ لوگوں نے اس آیت کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں تو یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس آیت مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر ہمارے لیے آسانی کرنے والی ذات۔ اللہ والوں، بعض وقت ہمارے گناہ ہمارے آڑ میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہم لوگ پریشان سے پریشان تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس کام میں ہم لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ کام تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں ایسے بھی ہم لوگوں نے مشاہدات کرے ہیں کہ لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ پاک وہ کام کروا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے فضل کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو یا رزاقو یا فتاحو کو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ یا رزاقو یا فتاحو سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے آپ لوگ سمجھیے گا، کوئی غلطی نہیں کریے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کی خاص صورت ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ پڑھی کس طریقے سے جائے گی ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ سورۃ الکوثر شریف کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، صرف اور صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر۔ اس کو 11 بار پڑھا جائے گا، صرف 11 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر آپ لوگوں نے 1 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 1 بار پڑھیں گے۔ اول آپ لوگوں نے 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھیں گے۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ نے پہلے نمبر پہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر
اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی کو بیان کرا، گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو، اے رزق مل دینے والی ذات، یعنی کہ رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے، رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگ ٹینشن فری لائف گزاریں گے۔ ٹینشنیں ختم کرنے کے لیے سورۃ الکوثر سب سے بہترین سورت ہے۔ ڈپریشنوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سورت بہت کارگر ہے۔ خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کیجیے گا۔ دوستوں، آج کا وظیفہ انتہائی آسان اور مختصر سا ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کو صرف 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ لوگوں نے بالخصوص آج کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔